تنولی صاحب، کنٹمپرری ورلڈ اس وقت کس طرح کی تھی اور اس میں پھر ابھر کے آنا شیخ اکبر کا؟ بالکل جی، اسپین جیسا کہ بھی آپ نے اپنے ابتدائی گفتگو میں بھی ارشاد فرمایا، اسپین اگر آپ دیکھیں تو اس کی بہت غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے مسلم اسپین کی دنیا بھر کی تہذیب کو، اس کی خد و خال کو طے کرنے میں، علمی طور پر بھی اور تہذیبی اقدار اور رویوں کے لحاظ سے بھی۔ آپ اقبالیات کے ماہر ہیں، اقبال بھی بڑا عاشق رہا ہے ان کا، ہاں کوئی شک نہیں، اقبال اتنے قرطبہ کو دیکھ کر دیکھیں، ہاں اسپین کے بھی عاشق رہے ہیں اور ابن عربی کے بھی عاشق رہے ہیں۔ اچھا، اس والے سے بھی ہمارے پاس ریفرنسز موجود ہیں کہ بلکہ آپ دیکھیں علامہ نے آخری زندگی میں 18 اگست 1933 کو ایک خط لکھا تھا پیر مہر علی شاہ صاحب کو، جس میں انہوں نے استفسار فرمایا تھا کہ میں نے جانا ہے اسپین اور یورپ جانا ہے، وہاں پہ میں نے ابن عربی کے تصور زمان پہ گفتگو کرنی ہے۔ اچھا، تو آپ ان مقامات کا تعین کر دیں فتوحات مکیہ میں اور حضرت شیخ کی کتابوں میں، جہاں پہ ایک کانسیپٹ آف ٹائم پہ حضرت شیخ نے بات کی ہو، ٹائم اینڈ سپیس پہ جی بالکل علامہ تو بڑا تھا، تو میں اس پہ بات کر سکوں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علامہ کا کتنا زیادہ اس کے اندر شغف تھا اور ابن عربی کے ساتھ ان کی وابستگی، ابن عربی کی تھاٹ سے ان کا متاثر ہونا ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اگر ہم اس دور کے حالات پہ بات کر رہے ہیں دیکھیں تو اسپین جو ہے وہ حضرت شیخ کے زمانے میں علمی طور پر بہت ہی ثروت مند زمانے سے گزر رہا تھا، بڑے لوگ تھے۔ مثلا ایک نام میں لوں گا ابن رشد کا۔ ابن رشد اتنا بڑا نام ہے کہ مغرب پر اگر مسلم فلاسفہ میں سے کسی نے سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے تو شاید ہم بلا مبالغہ ابن رشد کا نام لے سکتے ہیں۔ رشد کا وہ بات اس کو مانتے ہیں۔ اچھا، ابن طفیل ایک بہت بڑا نام ہے۔ اچھا، یہ سائنسدان بھی تھے ابن رشد؟ ابن رشد سائنسدان بھی تھے، طبیب بھی تھے، فقیہ بھی فلاسفر بھی تھے، عالم دین بھی تھے، فلسفی بھی ابن تھے۔ رشد کو کیا کہتے ہیں؟ ایورس، ایورس کہتے ہیں جی جی، کیونکہ انہوں نے نام سب کے اس طرح یہ ہوئے ہیں کہ لگتا ہے کہ انہی کے زمانے کے اور انہی کے علاقے کے لوگ ہیں۔ بالکل ایسے، تو یہ ایبیسینیا اس کا ایبیسینیا کر دیا، الحسن کر دیا، ابن الحسن سب کا انہوں نے بدل دی۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ حضرت شیخ کے زمانے میں دوسرا نام ہمیں ابن طفیل کا ملتا ہے، وہ بھی بہت بڑا فلسفی تھا۔ اس کی کتاب حی ابن یقظان بہت بڑی کتاب ہے، جس میں اس نے ایک بنیادی تھیسس دیا ہے کہ انسان کو اگر فطرت پہ ہی چھوڑ دیا جائے تب بھی وہ اپنی عقل کے ذریعے سے خدا تک پہنچ سکتا ہے، irrespective of the fact کہ یہ بات درست ہے یا غلط ہے۔ لیکن ایک یہ ہمارے سامنے ایک نمونہ آتا ہے کہ اس دور میں کس طرح سوچا جا رہا تھا، کس طرح لوگ لکھ رہے تھے، لاکھوں کتابیں تھیں، لائبریریاں بھری ہوئی تھیں، کلچر، ادب، شعر، سائنس، یعنی ہر لحاظ سے جب آپ دیکھیں دنیا کے تمام سبجیکٹ، لیونارڈو ڈی وینسی سب کچھ یہاں سے لے کے گیا، کیونکہ اس کا والد یہاں پہ اپوائنٹڈ تھا اور وہ ینگ تھا، تو یہیں اس نے کتابیں پڑھی اور آگے جا کے ان چیزوں کو ریپروڈیوس کیا۔ یورپ میں تو تصور نہیں تھا اس وقت روشنی کا بھی، گلیوں محلوں میں ایسا ہی ہے، نہانے کا تصور نہیں تھا، منہ دھونے کا طریقہ نہیں ان کو آتا تھا۔ لیکن فلپ کے ہٹی نے لکھا ہے ہسٹری آف دی عربز میں کہ جس وقت یورپ کا یہ عالم تھا کہ شہنشاہ انگلینڈ کے محل سے باہر نکلتے ہی آپ کے پاؤں ٹخنوں تک کیچڑ میں چلے جاتے تھے، اسپین کا یہ عالم تھا کہ وہاں پر خواتین بازار میں سودا لینے کے لیے بھی شعر میں بات کرتی تھیں۔ اللہ، اس لیے اس نے جیول آف دی ورلڈ کہا ہے اسپین کو۔ یعنی یہ فرق تھا تہذیبی طور پہ کہ یورپ کہاں کھڑا تھا اور مسلم دنیا کہاں کھڑی تھی۔ اور ابن رشد کو آپ دیکھیں کہ میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں، کہ جب ابن رشد اور جب ہم حضرت شاہ اکبر کو دیکھتے ہیں تو کم و بیش 35 سال چھوٹے ہیں حضرت شاہ اکبر ابن رشد سے عمر کے اندر۔ تو آپ ابھی نوجوان ہی تھے تو آپ کی روحانی مقامات کا شہرہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ جو حضرت شیخ کے والد گرامی تھے وہ ابن رشد کے دوست تھے، تو ابن رشد نے ان سے کہا کہ آپ ذرا میری ملاقات تو کروائیں اپنے بیٹے سے، تو پھر انہوں نے ملاقات کا اہتمام کیا۔ یہ پورا واقعہ میں نے آپ سے سننا ہے، یہ کیونکہ بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ جی ہاں، ابن رشد کا ذکر ہو رہا تھا، تو جب انہوں نے کہا کہ بیٹے کو ملوائیں، ملاقات کا اہتمام ہو گیا، آپ چلے گئے اپنے والد گرامی کے کہنے پہ۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں ابن رشد کے پاس گیا، وہ بڑے صاحب علم آدمی تھے، جیسے ہی میں ان سے ملا تو انہوں نے اپنا ہاتھ میرے گردن کے گرد ڈالا اور کہا بیٹا واقعی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جیسے ہی انہوں نے مجھے کہا واقعی، میں نے کہا جی، وہ بڑے خوش ہوئے۔ 2 منٹ بعد میں نے کہا نہیں، ایک دم ان کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ نفس الامر میں جو کچھ میں سمجھا ہوں اپنے علم کی بنیاد پہ، کیا آپ کا کشف اس کی تائید کرتا ہے؟ آپ کا کشف و مشاہدہ، کیونکہ دونوں میں فرق تھا۔ ابن رشد جو تھے وہ بو علی اندر غبار ناکا گم کے راستے کے تھے، اور شاہ اکبر دست رومی پردہ محمل گرفت کے شیوخ میں سے تھے۔ اچھا، تو آپ نے فرمایا کہ جب انہوں نے یہ پوچھا کہ جو نفس الامر میں سمجھا ہوں کیا آپ کا کشف اس کی تائید کرتا ہے، آپ نے فرمایا جی نہیں۔ ساتھ ہی آپ نے فرمایا اس جی اور نہیں کے درمیان کئی جانیں چلی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں میری یہ بات سنتے انہوں نے لا حول ولا قوہ اپنی تقویت کے لیے پڑھنا شروع کر دیا اور اپنی مسند پہ گر گئے اور میں واپس ڈاکٹر تنولی صاحب آج مجھے آپ کی شخصیت بھی سمجھ میں آئی ہے، اس طرح کی نہیں اور ہاں والی باتیں آپ بھی کر جاتے ہیں۔ ایک جملہ اس کے اندر میں اضافہ کرنا چاہوں گا، فرماتے ہیں جب ان کا انتقال ہوا
تو میں کھڑا دیکھ رہا تھا جب ان کا جنازہ آیا تو جس سواری پہ ان کا تابوت میت رکھی گئی تھی، ایک طرف تو ان کی میت تھی اور ایک طرف اس کا وزن برابر کرنے کے لیے ان کی کتابیں رکھی گئی تھیں. تو میں نے اپنے ساتھ کھڑے ساتھی کو کہا کہ دیکھیں علامہ آ رہے ہیں شیخ ابن رشد اور ان کے اعمال بھی ساتھ آ رہے ہیں. اور یعنی اب دیکھیں یہ فرق ہے جو شیخ اکبر کی غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے اسلامی تصوف کے اندر. جو پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اسرار و حقائق کا دروازہ کھولا واقعی اور دین کا وہ پہلو سامنے لے کے آئے. جو ہم ذکر کر رہے تھے کہ سری معاملات، اسپین کی سیری سیٹ کے میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ بدن کے ساتھ روح، کہ اس وقت جو اسپین کی سچویشن تھی صرف آپ بدن پہ رک گئے تھے، فلسفہ اور عقل وہاں پہ چلی گئی تھی کہ آپ حقیقت سے بالکل کنارہ کش ہو رہے تھے. اچھا جو وحدت الوجود ہے جی، اس میں ایک دو چیزیں بڑی پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے. جس طرح جینیٹکس ہے، اگر کوئی صرف اتنا جاننے کے بعد کہ پودے میں زندگی ہوتی ہے اور پتھر میں زندگی نہیں ہوتی اور جب چھلانگ لگا کے جینیٹکس پہ چلا جائے تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ اگر کوئی صرف اتنا جاننے کے بعد کہ ٹھوس مائع اور گیس میں کیا فرق ہوتا ہے اس سے چھلانگ لگا کے جمپ کر کے کوانٹم میکینکس پہ چلا جائے تو اس کی کیا انڈرسٹینڈنگ بنے گی؟ وحدت الوجود کی جو تھاٹ حضرت شاہ اکبر کی بنیادی طور پہ یہ انتہائی سوفسٹیکیٹڈ تھیسز ہے. یہ بہت زیادہ جس کو آپ کہتے ہیں عبقریت کو اور جینیسنس کو ڈیمانڈ کرتا ہے انڈرسٹینڈنگ کے لیے. یعنی اسلام کی تاریخ میں یہ سارے مقامات ہیں یا الہامات ہیں یا یہ بنیادی طور پہ حضرت شیخ کے مشاہدات ہیں، ان کا کشف ہے، ان کی واردات ہیں، ان کا حال ہے. اور یہ ایک جو وائلڈن شانگ جس کو آپ کہتے ہیں تصور ایک کائنات جو بنتا ہے، آپ کائنات کو سمجھتے کیا ہیں؟ دیکھیں یہ الٹیمیٹ تھیسس ہوتا ہے کسی بھی تہذیب کا، کسی بھی علم کا. یہ آخری اس کی منزل ہوتی ہے کہ آپ اس کائنات کے بارے میں ایک نظریہ بناتے ہیں. صوفیاء نے جو نظریہ بنایا ہے اس نظریے کا عنوان حضرت شاہ اکبر ہیں. یعنی حضرت شاہ اکبر نے اس سطح پہ جا کے اس چیز کو، جیسے فتوحات مکیہ کو آپ دیکھتے ہیں، منصور جو ہے پھر وہ اس کی بھی جسٹیفیکیشن یہاں سے ملے گی. دیکھیں منصور بالکل ڈفرینٹ فینامنا ہے. اچھا اس طرح ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں حضرت شاہ اکبر اور منصور کو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ منصور جیسے ایک برتن میں پانی پڑا، اگر میں مثال غلط نہیں دے رہا تو وہ پانی اس برتن میں سمایا نہیں اور باہر نکل گیا. جبکہ حضرت شیخ کی مثال ایک سمندر کی سی ہے. دیکھیں ندیوں میں شور ہوتا ہے اور سمندر میں سکون ہوتا ہے. ٹھیک، یہ فرق ہے. حضرت شاہ اکبر معرفت کا وہ سمندر ہیں کہ جہاں پر آپ نے حقائق کو سطح پہ آ کے بیان کر دیا ہے کہ آپ اسلام کی جو بنیادی حکمت ہے وہ بھی آپ پہ کھلتی ہے اور کائنات کی ماہیت کے بارے میں آپ ایک پوائنٹ آف ویو بنا سکتے ہیں. دیکھیں آپ کی کتاب ہے مواقع النجوم، کس چیز کے بارے میں آپ بیان کر رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ نے زندگی بھر کبھی ننگے ایک پاؤں میں چپل پہن کے نہیں چلے، جوتا پہن کے نہیں چلے. وجہ کیا ہے؟ اس سے آپ ایک چیز اخذ کرتے ہیں. یعنی دیکھیں حضرت شیخ کا اسلوب کیا ہے. حضرت شیخ کا اسلوب یہ ہے کہ ہر چیز کے ظاہر سے گزر کے اس کی حقیقت اور علامت سے گزر کے اس کے معنی تک جا پہنچتے ہیں. فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے اعتدال جسمانی کو اسٹیبلش کرنا چاہیے. سارے آپ کے مقامات واردات اس کے ساتھ متعلق ہیں. اب دیکھیں اعتدال کی بات حضرت شیخ نے کر دی. اب جب اس اصول کو آپ لے لیں، ابھی 2 منٹ پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ سارے اس تھاٹ پہ اگر آ جائیں تو ایک کنسنسس ہو سکتی ہے. اگر آپ اعتدال کی بات لے لیں تو کتنی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک، بالکل. اب حضرت شیخ نے اس اصول کو لیا اور زندگی کی ہر سطح پہ اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیا. یعنی معنی کے اندر جتنی رسائی حضرت شیخ کی ہے علامت سے، دیکھیں آج جو جتنے علوم ہیں وہ علامت کو ڈسکور کرنے اور ڈیکوڈ ڈیسیفر کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. مختلف سمبلز ہیں، ہر سائنس کی اپنی سمبلز ہیں، فلاسفی کی ہیں، لینگویجز کی ہیں، سائیکالوجی کی ہیں، علوم کی ہیں، سائنسز کی ہیں. ایک بات سے پوری آپ کی نسل جو ہے نقطے سے لکیر اور لکیر سے تصویر اور تصویر میں پھر جان ڈال دینا، یہ چیز حضرت شیخ پہ ختم ہے. تو بنیادی طور پہ ہمیں جہاں بھی اگر آپ دیکھیں کہ حضرت شیخ سے جن لوگوں نے اختلاف بھی کیا، وہ کیوں اختلاف ہوا؟ وہ بنیادی طور پہ یہی سبب ہوا کہ پراپر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی حضرت شیخ کے تھیسس کی. اقبال کی زندگی میں بھی آپ کو یہ چیز ملے گی جہاں پہ علامہ نے حضرت شیخ کے ایک پرسپیکٹو کو دیکھا کہ اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے. علامہ نے بہت سخت اس کی مخالفت کی، لیکن جب جیسی ان کی اپروچ آگے بڑھتی چلی گئی، علامہ کی زندگی کے آخری وقت کو آپ دیکھیں، نادر شنیدم بہر از موج خود دیری نہ تر نیست. سبحان اللہ. کہ خضر سے میں نے یہ نقطہ سیکھ لیا کہ جو سمندر ہے وہ اپنے اندر اٹھنے والی موج سے زیادہ عمر کا نہیں ہے. اب آپ دیکھیں یہ چیز آپ کو کہاں لے کے جاتی ہے. یہی ہے خلاصہ علم کلندری کے حیات، خدنگ جستہ ہے لیکن کماں سے دور نہیں، بال جبریل ہے. تو یہ چیزیں آپ کو اقبال کے آخر میں، جیسے ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں، حضرت مہر علی شاہ صاحب سے رابطہ کر رہے ہیں اقبال اور حضرت شیخ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، حضرت شیخ کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے. تو تصوف کا، حضرت شیخ اکبر کی فکر کا، اب دیکھیں ویسٹ میں جن 2 صوفیاء پہ بہت کام ہو رہا ہے، حضرت شیخ اکبر اور مولانا روم.
واقعی اس کا سبب کیا کمال ہے، اتنی سبب کیا ہے؟ کتابیں لکھی گئی ہیں سبب یہ شیخ ہے، یہ اکبر وہ کی۔ شخصیات ہیں جنہوں نے اسلام کا حقیقی چہرہ، اسلام کا دین انسانیت ہونے کا چہرہ دنیا کے سامنے رکھا ہے، اور اسی چیز کی ضرورت ہے آج۔